اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دودہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سعادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اگر سب مل کر پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آج کی یہ محفل جوار تیران پیر میں اور جوار مرشد محبوب یزدانی میں ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے اور یہ رات کا آخری پہر ہے، لیکن اہل بنگال اپنی مثال آپ ہیں اس میں کہ رات کے آخری حصے میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے مکمل چست اور پورے حساسیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ فجر کا وقت قریب ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو، ہمارے بہترین نقیب محفل نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں، اس سے کم میں بات سمیٹوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ کر نماز کی تیاری کر سکیں۔ اور وقت کو خیال رکھتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی شہزادہ حضور غوث العالم حضرت پیر طریقت سید شاہ فیضان اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے بہت کم وقت لیا، اسی طرح ہمارے بھائی قاری حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب نے بھی بہت چند اشعار پڑھے، یعنی سب نے ٹائم کم لیا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی صف میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنا ٹائم مکمل کروں۔ بڑی نوازش آپ لوگوں کی۔ میاں صاحب نے ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے مودت کو بہت مختصر میں بیان کیا، اگر ٹائم رہتا تو میاں صاحب مودت کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کرتے۔ ویسے مخدوم صاحب کے گھر کا بچہ خطیب ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں خطابت پر پوری دنیا غرور کر سکتی ہے، گھمنڈ کر سکتی ہے، فخر کر سکتی ہے، سید نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں کہا تھا، یزید تو میرے مقابلے میں اپنے خطیبوں کو کیا کھڑا کرتا ہے؟ خطیب لوگ اپنی خطابت پہ ناز کرتے ہیں، خطابت ہمارے گھرانے کی کنیز ہے۔ کنیزوں پہ تو فخر نہیں ہوتا نا، کنیزوں پہ فخر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو سید صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے شہزادے ہیں، انہوں نے بڑا مختصر آپ کے سامنے مودت کا تذکرہ کیا، اگر وقت ہوتا تو مزید مودت کو کھولتے،
لیکن چونکہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کیا تو میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مودت کرو، کس سے؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں مودت، اللہ اکبر، جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنگال والوں سے زیادہ اس مثال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے کئی دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں، صرف مودت نہیں کرتے۔ لیکن جو مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، مودت۔ اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ قطرے پانی میں کیا پڑی ہو، چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مخمل کا بستر سجایا ہے، کفی نمبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے، سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے کرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں، ذرا وہاں چین لے لو۔ مگر وہ کتنی بیمار محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پانی کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، مجھے کسی کا مخملی چادر نہیں چاہیے، کسی کے گدے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو سکون صرف پانی میں ملے گا اور صرف پانی میں ملے گا۔ اس کے بعد لوگ پانی سے نکال لیتے ہیں، وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کسی سے دل نہیں لگاتی، مرنے کے بعد کاٹ لی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد آگ پہ جلا دی جاتی ہے، جلانے کے بعد پکا لی جاتی ہے، پکانے کے بعد دانتوں تلے چبا چبا کر کے کھا لی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جا کر کے پوچھو علم والوں سے، جا کر کے پوچھو ڈاکٹروں سے، جا کر کے پوچھو حکیموں سے، کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی کرتی تھی، مر کے پیٹ میں آ گئی اب بھی پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ مرنے تک ہی محبت مودت والوں کا رشتہ مرنے تک ہی نہیں رہتا، مرنے کے بعد اب میرے ذوق کے مطابق سنیں، ارے قبر کے پیٹ کی قبر میں چلی گئی، پانی مانگ رہی ہے، کٹ گئی پانی مانگ رہی، مر گئی پانی، کیونکہ پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے، مودت۔ ارے نادان، مچھلی اگر پانی سے مودت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، یہ اتنی محبت کرتے ہیں حسینی لوگ آل پیغمبر سے کہ مر کے قبر میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر پیٹوں میں نہیں رہتی، وہاں بھی پانی 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 کرتی ہے اور انسان کو پانی پینا پڑتا ہے۔ اللہ نے مودت کا حکم دیا، لیکن جانتا ہے نا کہ ایمان والے مودت کریں گے تو رہیں گے نہیں ان کے بغیر، اسی لیے اللہ اکبر، آل پیغمبر کو صرف مدینے میں نہیں رکھا بلکہ زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اگر تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی ان کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی
الدین اجمیری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جایا کرے. اندازہ فرمائے پھر کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے, پھر کبھی محبوب الہی کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی مخدوم اشرف کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی وارث دیوا کی شکل میں آئیں گے. یعنی تمہارے درمیان, اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے, اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. تمہیں صرف محبت کرنا ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ, قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی. حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہے, کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. بے فکر ہو گیا ہوں, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. کیوں فکر کریں, بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا, کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا, سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا, سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا. اللہ اکبر. تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے, جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں, مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, میرے بھائی نے اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. چلے سبھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب لوگ, الحمدللہ مودت کرتے ہیں. اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے, بات تو بہت سی کہنی تھی, لیکن یہ دعا کا وقت ہے, تقریر کا وقت نہیں ہے. لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں, مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں, بنگال والے الگ ہیں. ہاں, یہ سنتے اور زندگی سے سنتے ہیں, رات کے آخری حصے میں بھی. توجہ آپ کی, آپ مودت کرتے ہیں, اب توجہ کرنا. مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک مچھلی ہے بھائیو, اس کو دماغ نہیں ہے. ایک مچھلی ہے, اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس. ایک مچھلی ہے, اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس. کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسدان نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے, مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, باقی سب کو پتہ ہے, لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں, بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. لیکن وہ مچھلی نے محبت کی, منافقت نہیں کی. مچھلی نے مودت کی, منافقت نہیں کی, تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا, وہ وہیں بھی وہاں تڑپتی رہی. نکال کے دیکھ لینا, آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے, آپ کا بڑا رشتہ, اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے آج, اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں. اور مثال دے کے سمجھانا, یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے. اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں. آپ غور کریں, نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا. پیر صاحب کی گود میں بھی, پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں, آل رسول ہیں, لیکن ہم نے مودت کی ہے پانی سے, اس لیے آپ کی گود میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے. مطلب کوئی آ جائے گا, کوئی نہیں چلے گا. توجہ, مودت میں کوئی آ جائے گا, کوئی نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا, صرف پانی. ٹھیک, بات سمجھ میں آتی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, مچھلی نے مودت کی پانی سے, تو اس کو کوئی نہیں چلتا. ہم نے بھی مودت کی آل رسول سے, پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے, میرے سوال ہے, مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا. پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا, اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی. اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا, تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں تو امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا, اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں. ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں,
کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر ایسے نہیں نکلتا، مسجدیں سونی کر رہے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں، مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو۔ فرض تک شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہے اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ آل نبی کے ساتھ ہے اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا؟ بتاؤ، ایک انسان جو عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈالے، اپنی سالی پر، اپنی محلے کی عورت پر، کوئی چاہنے والی لڑکی پر اگر پاپ کی نظر ڈالے، وہ حسینیت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو اتنی فنائیت ہے، وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر، اہل البیت اہل البیت اہل البیت، اور اہل البیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا، پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں۔ اہل البیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا، ویسی محبت کی جا رہی ہے، فاروق اعظم سے محبت کرنا، ویسی محبت کی جا رہی ہے، عثمان غنی سے محبت کرنا، ویسی محبت کی جا رہی ہے، مولا علی سے محبت کرنا، ویسی محبت کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات تو یہ تو اصل سادات ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آ گیا تو میں نے پڑھ دیا۔ سعد سے محبت کرنا، سعید سے محبت کرنا، ابو ہریرہ سے محبت کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا، قدرت جانتی ہے اس بات کو، اللہ جانتا ہے اس بات کو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ اکبر، اس کے راستے پہ چلتا ہے۔ اندازہ فرمائے، جب تم اہل البیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے، تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اہل البیت سے محبت کرو گے، ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے، وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کیا تک رہے ہو؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے۔ مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ تو بابانگ دہل کہتے ہیں، اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو، جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح؟ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر، ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں؟ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ احساس کرو، محبت ہے نا، مودت ہے نا، اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے، جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔
اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا، ہے نا؟ یہ فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا کیونکہ وہ بچہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی، بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا، اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا، ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے، اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سنا کر عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر، آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے۔ امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہے، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو بنگال والوں یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے۔ ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر، امام حسین کی محنت، کربلا والوں کی محنت، ذرا اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے، مسجدیں ویران کر دیتے ہو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، بہت آسانی کے ساتھ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی عظیم قربانی دی ہے؟ اللہ اکبر، جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا، لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ، اللہ اکبر، پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانا تھا۔ سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگی، بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے، نرم نرم ہنسلیوں والا بچہ، بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، روتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے، اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھیا ایک کام کریں کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا، امام نے بہن سے فرمایا، نہیں، میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ بہن نے کہا، بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ ایک کام کریں، ان لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پی لو گے، تو کم سے کم بچے کو لے جائیں۔ بچہ
لے جاؤ گے ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دے. آپ کو واسطہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا ہے. جب ماں کا نام سنا تو سیدنا امام عرش مقام نے ماں کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے, ماں کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے, اللہ اکبر, ننھے سے معصوم کو اپنی گود میں لیا. 6 مہینے کے لیے اصغر ہے. بہنوں کی بھی توجہ, آپ سب کی توجہ. اسی پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, لیکن ذرا غور کرو. اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں, اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرنے والوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, اگر کسی نے قربانی دیتے دیتے, اگر کسی نے محنت کرتے کرتے 10-20-50 ہزار روپے خرچہ کیے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے, مدرسہ بنانے کے لیے, خانقاہ بنانے کے لیے, اس کو پڑھانے کے لیے, اس کو پڑھانے کے لیے. یہ نبی کا گھرانہ ہے. جتنے لائے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے, اور آخری میں جب 6 مہینے کا ننھا سا معصوم بچا, اس کو گود میں لیا. دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی, اللہ اکبر, چلچلاتی دھوپ تھی, کربلا کے ریگزار تھے. ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایہ اپنے بچے کے چہرے پہ کیا, اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے. یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے. حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں, ہماری طرف آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین بیعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں. لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے, مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے, اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے, کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے, کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے. چند قطرے اس کو پانی پلا دو. اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا. میرے بچے کو پانی پلا دو. جانتے ہو مسلمانوں, جس آل البیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی, چلچلاتی سی دھوپ تھی, ننھا سا بچہ, ننھا سا شہزادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا, زبان کو باہر نکال رہا تھا. اللہ اکبر, چہرہ زرد پڑ چکا تھا. جب امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے, اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ ہے, اس نبی کی اولاد ہے, اس نبی کی آل ہے. چند قطرے پانی پلا دو, اس کا صلہ ہم دیں گے. اللہ اکبر. ایک ظالم نے کہا حسین ہم پانی نہیں دیں گے, اس لیے کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے. وہ دیکھو فرات کیسے موجیں مار رہا ہے, کتے پیئیں گے, سور پیئیں گے, جانور پیئیں گے, نہ تم کو دیں گے نہ تمہاری اولاد کو دیں گے. اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو, یزید کی بیعت کرو, اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر, ایک زانی اور شرابی, ایک بے نمازی, ایک دین کا مذاق اڑانے والا, اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا. سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا, شرابی کی بیعت نہیں کروں گا, زانی کی بیعت نہیں کروں گا, فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا, دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا, دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا, اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا. سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا. یہ باتیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر. شمر اور عمر نے جو ہے آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے. تاریخ گواہ ہے. اللہ اکبر. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے, چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے, اور ان کے 3 منہ ہوتے تھے, 3 منہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. کربلا ہر سال سنتے ہو, بار بار سنتے ہو, لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا, امام کی حساسیت کا, امام کی قربانی کا. اور منابع کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا, وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا, اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا, اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا. بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے, لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا.
اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا، امام کے بازو میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا۔ مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی، ایک ہلکی سی جھرجھری، آواز بھی نہ نکل سکی۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا، ایسا خون کی پھوار نکلی، اللہ اکبر، کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی، یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ اور جب آپ ننھے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شہربانو اور سیدہ زینب آپس میں باتیں کر رہی تھی، دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے حسین پاک نہیں مان رہے تھے، آخر پانی دے دیا نا، اسی لیے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی میرے امام علی اصغر پاک کا لاشا لے کر کے پہنچے آستین میں چھپا کر کے تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے، انہوں نے پانی دے دیا نا۔ میرے امام نے فرمایا ہاں پانی تو میرے بیٹے نے پی لیا ہے، لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا۔ جب اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا چھیدا ہوا حلق بیویوں نے دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، یہ نمازیں ہم تک پہنچی، یہ عبادتیں ہم تک پہنچی، یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا۔ اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ اگر تمہارے پیر و مرشد سید ہیں تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے، روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھا رہے، اس کا کیا؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250
250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए झूठी कसम अल्लाह की खा लेते हैं। कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, कोई चप्पल चोरी कर रहा है, कोई सूद के धंधे कर रहा है, कोई हराम कारोबार कर रहा है। मुसलमानों बताओ, दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया? याद रखना, दीनदारी अपने अंदर पैदा करो। आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, ये क्या हुसैनियत है? भाई भाई में झगड़ा है, ये क्या हुसैनियत है? नहीं मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? करबला वालों की पहचान क्या है? अल्लाह अकबर। जब करबला हो गया, करबला होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक मदीने मुनव्वरा आ गए। आपकी शादी भी हो गई, कई दिन गुजर चुके। अल्लाह अकबर। कभी नहीं हंसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी नहीं हंसे करबला के बाद, कभी नहीं मुस्कुराए, कभी ठंडा पानी भी नहीं पिया, कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया, जल्दी सोते भी नहीं थे। रात दिन इबादत इबादत इबादत, रोना रोना रोना। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई दौड़ते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, इमाम इमाम, एक बंदा है जो करबला में था और अहले बैत पे उसने जुल्म किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया है और मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए हैं। इमाम, कितनी खुशी की बात है कि सबने दरवाजे बंद कर लिए। न उसको कोई रहने को जगह देता है, न खाना देता है, न पानी देता है। इमाम ने सुना, वो खुशी खुशी बता रहा था कि आप लोगों का दुश्मन, आप लोगों का कातिल, आपके घरों को उजाड़ने वाला मदीने आया तो मदीने मुनव्वरा में जलील हो रहा है। न कोई घर दे रहा है, न कोई खाना दे रहा है, न कोई पानी दे रहा है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन अबुल अइम्मा सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको बुला के ला। ये हंसी की बात नहीं है, उसको बुला के ला। अरे वो कुछ भी है, मुसाफिर है ना, हमारे शहर में आया। कौन? कातिल अहले बैत। बुला उसको। वो आया। आने के बाद इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया। फरमाया, कितने दिन मदीने में रहोगे बता दो, रहने का इंतजाम हो जाएगा। वो खा पी करके इमाम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसने कहा, अली, आपका असल नाम? अली इब्न हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल। अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये जो तुम एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में खून उतर आया, और खून उतर आया तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इनमें से कोई करबला में नहीं था। जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था। तू वही है ना? तेरे ही कहने से मेरी फूफियों के और बहनों के दुपट्टे छीने गए थे। तू वही है ना? तेरे कहने से मेरे गले में तोप डाला गया था, मेरी पीठ पर काफियाने मारे गए थे। तू वही है ना? तेरे कहने से मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। तू वही है ना? तेरे कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी पीठ के नीचे बीमारी में जो बिस्तर था वो तक खींच लिया गया था, चूल्हा तक लूट लिया गया था। तू वही है ना? वही है ना? वही है ना? उसने कहा, मैं तो वही हूं। कहा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पहचाना, मैंने तो तुझे देखा था, तेरे जुल्म सहे थे। कहा, फिर इमाम, जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर ये एहसान किस लिए कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, जो कुछ तूने किया वो तेरे खून की खबासत थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे खानदान की रिवायत है। हमारे दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चल के आता है, इंतकाम तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से, लेकिन चूंकि दरवाजे पर चल कर आए हो तो हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। ये हुसैनियत है, ये करबला वालों का किरदार। आपकी अम्मी से आपकी कितनी बनती भाइयों, वो बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा को दुख देने वाले और अहलुल बैत पे जुल्म करने वाले जालिम को भी चौखट पे बुला के खाना खिला रहे, कहते हैं अल्लाह इंतकाम देगा। आप बताओ, वहां दुश्मन के साथ ये सलूक है, ये इमाम हुसैन की तरबियत है। आज आप तो अपनी अम्मी की कभी एहतराम नहीं करते, आप अपने अब्बू का एहतराम नहीं करते,
नाक खानी करने वाले को 10-10 की, 20-20 की, 100-100, 500-500 की नोट ला के देते हो, मुकर्री को ला के देते हो, पीर साहब को ला के देते हो, क्या ऐसे खुशदिली के साथ अपने माँ बाप को भी ला के देते हो? कौन सी हुसैनियत पर हम अमल कर रहे हैं? माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं, उनको कहते हो डोकरी डोकरा, बुड्ढी बुड्ढा, हम तुम्हें कितना पाले, कितनी परवरिश करें, क्या सब कुछ कमा के तुम्हें पे खर्चा कर दे? माँ बाप की बद्दुआ लेते हो और यहाँ लाकर नजराना देते हो। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ, एक बात याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ लोगे, किसी की दुआ तुम्हें कभी तरक्की नहीं दिला सकती। ये बात मैं हक कह जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये हमारे मखदूम साहब के शहजादे मेरी तारीफ करेंगे। माँ बाप की बद्दुआ लेकर, माँ बाप का दिल दुखा के, चाहे सैयद साहब की दुआ ले लो, चाहे पीर साहब की दुआ ले लो, चाहे इमाम साहब की दुआ ले लो, चाहे किसी वली की दुआ ले लो, अगर माँ बाप नाराज है, किसी की दुआ तुम्हें तरक्की को नहीं ले जा सकती। अपने आप में डूब के सोचो, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हो कि दवा खाने का बिल न भरना पड़े। बीवी के लिए कपड़ा लाना है तो 4-4 हजार का ड्रेस लाएंगे, और माँ बाप के लिए 500 रुपए का। अरे बुड्ढा बुड्ढी को क्या जरूरत है, उनको थोड़ी कोई जवानी आ रही है। क्यों भाइयों, बुड्ढों को दिल नहीं होता? कभी अपने बचपन पे भी तो ख्याल करो, जब हम बच्चे थे, बच्चे तो हमारे माँ बाप अपने लिए कपड़े नहीं बनाते थे। पहले वो अच्छे से अच्छा लिबास हमारे लिए खरीदते थे, पहले अच्छी से अच्छी चप्पल हमारे लिए खरीदते थे। अगर खाना भी बनता था तो बाप के साथ खाते थे, अम्मी के साथ अच्छी वाली गोश्त की बोटी अम्मी हमें खिलाती थी, और जो बचता था वो खुद खाती थी। कभी कभी घर में मिठाई आती थी, हमें खिला देती थी, खुद नहीं खाती थी। ये हमारी माओ ने हम पे एहसान किया। भाइयों, पेशाब कर देते थे सर्दियों में तो गीले बिस्तर पर, पेशाब वाले बिस्तर पे मां सोती थी, ठंडे ठंडे बिस्तर पे, और हमें अपने सीने पे सुलाती थी, खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी। हुसैनियों, अहलुल बैत से मोहब्बत करते हो, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? अरे जिससे जो माँ बाप का वफादार नहीं, वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अहलुल बैत क्या है? इनसे मोहब्बत की तो इनके किरदार पे अमल करो। इमाम हसन ने, तवज्जो करें, टाइम अब खत्म होता है लेकिन सुन ले, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी, इसी बात पूरी कर रहा हूं, इमाम हसन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी अम्मी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ एक बर्तन में बैठ के खाना नहीं खाया। इसको सुनने कुछ याद रहना है, इसको याद रखना। इमाम हसन ने अपनी अम्मी के साथ एक प्लेट में, एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। और उनकी अम्मी क्या थी भाइयों? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया उम्मे अबीहा। ऐसी शान वाली खातून के जिसके लिए अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो जाए। गौर तो करें, क्या शान है उनकी, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आए। क्या शान है उनकी। अगर चक्की चलाते चलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसकी चक्की चलाए, झूला झुलाते झुलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसके बच्चों को झूला झुलाए। क्या शान है उनकी अम्मी की। अरे भाइयों, नेकों के साथ खाने की तो बड़ी फजीलत है, लेकिन इमाम हसन ने कभी अम्मी के साथ खाना यानी एक प्लेट में नहीं खाया। किसी ने कहा, हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाने की भी एक फजीलत है, तुमने माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाया? इमाम हसन कहते हैं, गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी से बचने के लिए मैंने माँ के साथ खाना नहीं खाया। मतलब क्या गुस्ताखी? तो फरमाया, मैं सोचता था हो सकता है मेरी अम्मी की नजर किसी लुकमे पे पड़े बर्तन में और मुझे खबर ना हो, और वही लुकमा मैं उठा के मुंह में डाल लूं, तो माँ के आगे का लुकमा अगर मैं अपने मुंह में डाल लूंगा तो अम्मी की बेअदबी ना हो जाए। माँ की बेअदबी से बचने के लिए मैंने माँ की प्लेट में एक साथ कभी उसके साथ खाना नहीं खाया। ये इमाम हसन का अदब है। और आजकल के लड़के माँ को गाली देते, माँ बाप को घर से निकालते। कितने वो माँ बाप है जो मस्जिदों के जीनों पे बैठकर, मंदिरों के जीनों पे बैठकर, सिग्नलों के पास खड़े रहकर भीख मांगते हैं बुढ़ापे में। आप यहाँ नजराना दे रहे हैं और आपके माँ बाप भीख मांग रहे हैं। मोहल्ले के अंदर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें खाना नहीं देते, हमारी बहू हमें खाना नहीं देती। सोचो, ये अहलुल बैत की मोहब्बत नहीं। हम कहीं ना कहीं मुनाफिकत के रास्ते पे, यजीदियत के रास्ते पे चलते हैं।
امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ سیدہ زینب نے وہ پیار کیا، وہ داستان دیکھیں۔ بھائیو، صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے، نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ میدان عمل میں آؤ، اگر اہل بیت سے محبت کی، سچی محبت کرو، ان کے طریقے پہ چل کے۔ آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں۔ اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت، اگر واقعی سچی محبت کی، کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی؟ کون ایمان پہ مرے گا، کون نہیں مرے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ آقا ارشاد فرماتے جیسے دلہن کو سجا سوار کر دولہے کے گھر لے جایا جاتا ہے، ویسے اہل بیت کا محب مرتا ہے تو اس کو سجا سوار کر دلہن کی طرح جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ کہاں پہنچے گا؟ امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سن لو کہ جب امیر تیمور ان کا انتقال ہوا۔ امیر تیمور کون؟ مغل بادشاہوں کا مورث اعلیٰ، لوگوں نے ان کا نام سن رکھا امیر تیمور کا۔ امیر تیمور کا امام یوسف نبہانی لکھ رہے، بھائیوں میں نقل کر رہا ہوں ان کی بات کو۔ امیر تیمور کا انتقال ہوا، امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس کے بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اللہ کے رسول تخت پہ بیٹھے ہیں اور امیر تیمور حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے امیر تیمور؟ حضور کے۔ بھائیوں، یہاں پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی سوچتا ہے میں مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے پیر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے نا، لیکن قربان جائے، ہائے ہائے ہائے، امیر تیمور کو کیا مقام ملا موت کے بعد؟ حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو بچپنے کے دوستوں نے رشک کرتے ہوئے کہا، او دشمن خدا، تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تو رسول اللہ کے قدموں میں مر کے پہنچ گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے آقا نے خود فرمایا، ارے یہ کچھ بھی تھا، میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کو اس لیے مقام عطا کیا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے توبہ کرو۔ آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے، گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کرو، امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو، اپنی زندگی کو بدل و تبدیل کرو، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو۔ کب تک کے غربت میں زندگی گزارو گے؟ کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے؟ کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ امام احمد بن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے۔ یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی، اچھی سوچ عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی، جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ برا مت ماننا، جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجئے، اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے۔ پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو SSC پڑھا کے، یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت
मत करो, निकाल मत लो, बल्कि उनको आला से आला तालीम दो। दीन पढ़ाकर उनको मीडियम स्कूल के अंदर दाखिले कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिले कराओ। दीन के साथ उनको दुनिया पढ़ाओ और दुनिया के साथ उनको दीन पढ़ाओ। आपका बच्चा IAS बनना चाहिए, IPS बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। कितना बड़ा दुनिया है ना मुसलमानों। हमारा बुढ़ा भी मरता है तो काफिरों का चेहरा देखते देखते मरता है, और हमारा बच्चा भी पैदा होता है तो काफिर का चेहरा सबसे पहले देखता है। आखिरी में भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा और पहले भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा। क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे मोमिनीन कलेमा पढ़ने वाले बड़े बड़े डॉक्टर हों, ताकि बच्चा पैदा होके पहले मोमिन ही का चेहरा देखे, और हमारा मरने वाला बुढ़ा भी मरते मरते भी किसी मोमिन का चेहरा। ये सारी बातों पे कब गौर करोगे? आप तो बिरादरी के नाम पे लड़ते हो, सिलसिले के नाम पे लड़ते हो, मोहल्लों के नाम पे लड़ते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो। भाइयों, ये लड़ोगे तो फिर आप इस तरफ सफर कब करोगे? सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, लेकिन ये अहद करके उठो, इमाम हुसैन के नाम पे, पंचतन के नाम पे, उनके नाना के नाम पे किसी को जाहिल नहीं रहने देंगे, किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएंगे। ये आज आपको अहद करना है। और अपने पैसों की हिफाजत कीजिए, पैसों को जाया करने की बजाय अपने पैसों को इल्म के नाम पे खर्च कीजिए।